السلام علیکم جی، میں ہوں الطاف نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں الطافیات۔ میں اس وقت موجود ہوں THQ بلوال کے رہائشی ایریا میں۔ یہاں میں آپ کو وہ صورتحال دکھاؤں گا کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پہ ہم اپنے ہاسپٹل میں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں مریضوں کے لیے، یقیناً ضروری ہے اور ہونی چاہیے۔ THQ بلوال کا ایریا بہت بڑا ہے اور موٹر وے کی وجہ سے ٹراما ایمرجنسی بھی بہت کافی ہوتی ہے۔ اس میں جتنی بھی جو سہولیات ہیں وہ مہیا کی جائیں انسانی جانوں کے لیے، وہ کم سے کم ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مریضوں کے لیے تو علاج کرنا ہی ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں، جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں، جو یہاں پہ ان کی داد رسی کرتے ہیں، ان کے رہائشی علاقوں کو اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جھونپڑی والوں سے زیادہ بہتر کنڈیشن نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ مدتوں پہلے بننے والے کوارٹر جو کئی جگہ سے ان کی چھتیں پھٹ چکی ہیں، کسی وقت بھی کسی بہت بڑے انسانی سانحے کا سبب بن سکتے ہیں۔ میں ذرا اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا تو وہ آپ کو دکھائے گا۔ یہ اگر آپ اس طرف دیکھیں، یہ پیچھے ذرا بیٹا ادھر سورج ہے، لیکن چلیں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں جی، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے معزز اور پیارے پیارے کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ گیا، یہ مسجد ہے، یہ بھی مدت پہلے بنی ہے اور میرے خیال میں افسران شاید ادھر کوئی ایک آدھ دو رکعت ہی پڑھتے ہوں گے زیادہ، کیونکہ اس کے اندر کی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ زیادہ نماز ان کو شاید اپنے دفتروں میں پڑھتے ہوں گے۔ سامنے اگر آپ بیٹا ادھر دکھائیں گے، وہ سامنے دیکھیں جی، آپ ان کوارٹرز کی حالت اور ان کی چھتوں کی حالت دیکھ لیں۔ اسی طرح اس طرف پیچھے بیٹا دکھائیے گا ذرا، اور وہ صفائی کی صورتحال بھی ذرا دکھائیے گا، پیچھے لے جائیے گا، وہ ذرا دیکھیں جی صفائی کی صورتحال یہ ساری۔ اور یہاں پہ ایک عظیم شخصیت جو ہیں، پرسنالٹی، تو ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ساری یہ خوبصورت جو لوگ ادھر بستے ہیں، جو انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے ان کو کیوں اس داؤ پہ لگا دیا ہے کہ ان کی جان ہم نے کسی نہ کسی حادثے میں خدا نخواستہ ضرور لینی ہے، یا ان کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کوئی بہت بڑا ظلم پہلے ہونے دینا ہے، پھر ان کی داد رسی کرنی ہے تاکہ ہمارا اچھا جو ہے میڈیا کے اندر تاثر ابھر سکے۔ جی صاحب، رانا شاہ نواز صاحب، رانا شاہ نواز صاحب میرے ہتھے چڑھ گئے ہیں جی، اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ میرے ہتھے چڑھ جاتا ہے میں اس کو پھر ایسے نہیں چھوڑتا۔ جی رانا صاحب، کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی الطاف بھائی، آپ نے صحیح کہا کہ یہ لوگ سارا دن سارا سال ہماری خدمت کرتے ہیں ہاسپٹل میں، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے سارا بتایا بھی ہے، آپ نے بھی یہاں نشاندہی کی ہے، ہم نے بھی بطور صحافی رپورٹر کافی دفعہ یہاں کیا ہے۔ صفائی کی صورتحال دیکھ لیں، جو لنٹر ہے ان کے سریے نظر آ رہے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہو یہاں کیا ہو گیا۔ اب میڈیا کا کام اور آپ کا اور ہمارا تو یہی کام ہے کہ ہم ان کی آنکھیں کھولیں، توجہ دلائیں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یقین کریں، یہاں پہ انسان تو کیا، جانور جو ہے نا وہ بھی بندہ نہیں رکھ سکتا۔ اس سے بہتر جو لوگوں کے ڈیرے ہیں جہاں پہ جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی کتنی گھاس ہے اور کتنی یہاں گندگی ہے، اور جب ان انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حال دیکھیں، تو انہوں نے کہا جی یہ جو رہائشی، اچھا، آپ نے اس حوالے سے رابطہ کیا جی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، سوال پوچھا تھا، ان سے کہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ رہائشی جو ہے نا یہ خطرناک ڈکلیئر کر کے ختم کر دیے گئے ہیں، اور چونکہ یہ لوگ زبردستی رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جی ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا جو ہے نا وہ ہم نے وہ ہاؤس رینٹ کاٹنا بند کر دیا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیملیاں رہ رہی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے تو اس کو خالی کروائیں، ہاں جی، ان کو کوئی متبادل دیں۔ اب ہاسپٹل پہ تو چڑھ چڑھ کے ہر دفعہ یہ بنا رہے ہیں، اسی بلڈنگ کو گراتے ہیں، اسی کو بنا لیتے ہیں۔ بھلے بناتے رہیں، لگاتے رہیں، سرکار کا پیسہ ہے، ان کے ساتھ ہی سب کچھ چلتا ہے، لیکن ضرورت اس وقت اس طرف ضروری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ کوئی رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ یہاں پہ کسی منتخب نمائندے کو، ایم پی اے، ایم این اے کو، منسٹر کو یا کسی بیوروکریٹس کو ایک رات کے لیے یہاں پہ دعوت دیں کہ ایک رات یہاں ان کوارٹروں میں سٹے کر کے دکھا دیں، نہیں ہوگی تو لگ پتہ چل چلے جائے۔ میں آپ کی بات ایک منٹ جی بیٹا ذرا آئیے گا میرے ساتھ، میں ذرا تھوڑا سا اس سائڈ پہ آپ کو ایک ویو دکھاتا ہوں جی، کہ جو رانا صاحب کہہ رہے تھے ایک رات، میں تو کہوں کہ ایک رات تو بہت مشکل کام ہے۔ یہ کچھ یہ شاید بعد میں یہاں دیکھیں آپ، بیٹا ادھر دکھائیے ذرا سامنے، یہ دیکھیں جی، یہ کنڈیشن آپ سامنے دیکھیں، یہ ذرا ادھر اور آگے آپ ادھر دکھائیں جی، وہ سامنے
وہاں گندگی اور اس کے حالت زار آپ یہ دیکھیں اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے جی۔ تو میری ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے دست بستہ کہ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں، یہ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی کام کریں اور ان کو اچھی، بہترین اور محفوظ رہائشیں جو ہیں وہ ضرور پرووائڈ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ ٹی ایچ کیو بھلوال کے رہائشی کوارٹر مدتوں پہلے تعمیر کیے گئے ہیں اور اس وقت ان کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہے، جو کسی بھی وقت کسی انتہائی سانحے کا سبب بن سکتے ہیں، انسانی جانوں جا سکتی ہیں، اور ان معاملات کی طرف حکومت کو چاہیے کہ وہ توجہ دے، اور دیگر معاملات جب وہ کر رہے ہیں ہاسپٹل کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، تو وہاں پہ رہائشی جو ہیں ان کے حوالے سے ضرور سوچیں، تاکہ خدا نخواستہ کل کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔